وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ نے زندگی اور موت کے تعلق سے بہت سی آیات سے اس کی تفسیر سماعت فرمائی۔ خدا پاک جل جلالہ و عما والہ نے ارشاد فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی اس لیے کہ تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ کس کا کام اچھا ہے اور کس کا کام برا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز اخلاص ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ نام نمود کے لیے ہو، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ دوسری بات جو ہم عمل کر رہے ہوں وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہیں ہو، اپنی منمانی سے۔ جیسے بہت سے لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود میں غلطیاں کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں سب اللہ معاف کرے گا۔ تو سب اللہ معاف نہیں کرے گا، جب غلط کرو گے تو پکڑ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ نماز یاد کرتے ہیں نہ وہ قرآن صحیح یاد کرتے ہیں، جبکہ عمل کے لیے یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز اخلاص کا ہونا کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا وہ عمل شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، جیسا طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق، تب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ عمل مقبول بارگاہ نہیں ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو، یعنی طریقے کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، عمل میں اخلاص ہو، عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے مگر طریقے کے خلاف کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے بھی قبول نہیں کیا جائے، اور جب عمل درست ہو یعنی سنت کے مطابق کر رہا ہے لیکن خالص نہ ہو، اخلاص سے نہ ہو، دکھاوے کے ساتھ میں ہو۔ اب کوئی سا بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، آپ کے نیاز فاتحہ ہو، 11ویں 12ویں ہو، جو بھی نیک عمل ہے اس میں دکھاوا ہو تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور ہر عمل مسلمان کا اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بھی مسلمان کام کرتا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اب ہم خود اپنے طریقے سے کریں تو پھر مطلب کیا ہوا؟ طریقہ ہمارا نہیں چلے گا، ہمارے رسول کا طریقہ چلے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ بہت سے لوگ ضدی ہوتے، اپنی ضد ڈال جاتے، تو اب وہ جانیں، ان کا کام جانیں، طریقہ اگر درست نہیں ہے تب بھی عمل قبول نہیں ہے، اور اخلاص عمل میں نہیں ہے تب بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اچھا،
آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ زندگی دی ہم نے زندگی پیدا کی، ہم نے موت پیدا کی، نشانیوں پر ہماری غور کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما طغى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ اے دیکھنے والے، اللہ کی بناوٹ میں اس کو کچھ رکھنا نظر آتا ہے، کچھ فرق نظر آتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھا، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام ہو کر کے تھکی مانگی پلٹ آئے گی۔ اللہ کے بنانے میں تو کوئی رکھنا نہیں دے گا۔ کیسے 7 آسمان بنائے، زمین سے 500 سال کی راستے پر پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان کا پہلا کنارہ دوسرے کنارہ، اس کی موٹائی 500 سال کا راستہ، پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سال کا راستہ، اور پھر اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس نشانی کو نہیں دیکھتے؟ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو کہ کتنا بڑا آسمان، کتنا بڑا شامیانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اتنی بڑی چیز کو بنانے والا ہے، جو اتنی بڑی زمین کو بنانے والا ہے، وہی تو تمہارا معبود ہے، اس کی تم بندگی نہیں کرتے؟ دیکھو، غور کرو۔ پھر اس آسمان پر ستارے بنائے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ فرمایا بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا۔ شیطانوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، مشرکوں کافروں کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کیا۔ شیاطین آسمان کی طرف جاتے اور آسمان پہ جو فرشتے گفتگو کرتے تھے زمین والوں کے لیے، تو وہ ان کی باتیں سنتے۔ ابلیس اس کا گروہ جاتا، ان کی باتیں سنتا، اور سننے کے بعد پھر وہ باتیں دنیا میں لانے کے بعد میں ملحدین، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسے مشرکین، نجومی، ایسے لوگوں کو دماغ میں ڈال دیتا تھا شیطان، اور پھر وہ بات بتا دیتے ہیں، وہ بات ہو جاتی تھی کہ لوگ اسے سچ مان جاتے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کے اندر کفر پھیلنے لگا، شرک پھیلنے لگا، لوگ گمراہ ہو گئے، اس طرح سے گمراہیت پھیلتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا۔ اب ان کو وہاں راہ نہیں ملتی، وہ جاتے ہیں تو ان کو گرز سے مارا جاتا ہے، ستارہ مارا جاتا ہے۔ فرمایا اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل یہاں بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے، باتیں چرانے پہنچے، تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں جن سے انہیں مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو چنگاری سے نکلتی ہے جس سے کہ انہیں مارا جاتا ہے، اور وہ شیاطین جو ہے زمین پر آ جاتے ہیں۔ آسمان پہ جانے کے لیے ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد سے پھر یہ بند کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا۔ اس سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو سجانا
جو ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو سجایا، اس میں چراغاں کیا۔ جب اس میں چراغاں کیا اور روشنی کی، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مسجد میں جگمگ جگمگ جب دیکھی تو فرمایا اے عثمان، تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن فرمائے، تمہیں روشن فرمائے۔ تو یہ مولا علی کی دعا بھی ہے، جو بھی مسجد میں جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے لگا لو، گٹکا اٹھانے کا موقع مل جائے اٹھا لو، اللہ کے گھر کی خدمت جتنی کر لو۔ مولا علی کی دعا بھی ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرو گے، اللہ کے گھر کو سنوارو گے، سجاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبروں میں اجالا فرمائے۔ چاہے ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے تمہیں موقع ملے، ایک منٹ کے لیے موقع ملے، لیکن اللہ کے گھر کا ادب و احترام کرو اور اللہ کے گھر کو سنوارو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں روشنی کرنے کی دلیل پکڑتے ہیں۔ اس مقام پر مساجد میں روشنی کرنے کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیل و چراغوں فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ اب وہ زمانہ تو نہیں رہا قندیل و چراغوں کا، اب زمانہ لائٹ کا ہے تو لائٹ سے روشن کریں، لائٹ لگائیں۔ تو میں نے جو واقعہ بیان فرمایا تھا، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ یہ واقعہ ایسے بھی آیا ہے، مسجد میں قندیلیں لٹکائیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ روایت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں میں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو کچھ بیان کیا ہے